میں کیا کروں؟ میں فرقہ واریت کا شکار ہو چکا ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گھر والے بولتے ہیں کہ کئی بار دھمکا چکے ہیں کہ اگر دیکھ لیے کرتے ہوئے تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات ہمیں پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس نمبر پر آپ ہمیں وائس میسیج کر دیجئے. ہم یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر بھی آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکل، میں بہار انڈیا سے ہوں. میرا نام عادل رشید ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک دیوبندی ہوں اور میرے خاندان میں جو بھی ہے وہ سب لوگ لگ بھگ دادا نانا لوگ جو ہے ہمارے وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. تو آپ ہم کو بتائیے کہ رفع دین کرنا نہیں کرنا. میں بھی تو اس سوچ میں پڑا ہوں کہ کروں کہ نہیں کروں. کرتا ہوں کہ میں انکل چھپ کے کر لیتا ہوں. گھر والے کتنی بار اگر بولیں کہ تم بھٹک گئے ہو تو پاپا کو بھی نہیں پتہ چلا، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا میں کرتا ہوں. کچھ دوست بولے کہ تم بھٹک گئے، کوئی تم کو بھٹکا دیا ہے. میں ویڈیو دیکھے کہ مجھے لگا کہ رفع دین صحیح ہے. پھر میں نے آپ کا چینل پہ ساری ویڈیو آپ کے چینل کی دیکھے ہیں. الحمدللہ. میں کیا کروں؟ میں فرقہ واریت کا شکار ہو چکا ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گھر والے بولتے ہیں کہ کئی بار دھمکا چکے ہیں کہ اگر دیکھ لیے کرتے ہوئے تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں گے. بتائیے آپ کہ اس مسئلے پہ میں کیا کروں؟ کوئی ایسی ٹھوس چیز دیجیے جو میں گھر والوں کو سمجھا سکوں، جس سے کلیئر ہو. اور میں چاہتا ہوں، میرے اگل بغل کوئی مسجد بھی نہیں ہے اہل حدیث کی جس میں نماز پڑھوں. کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ ابھی میں اگر کوئی آتا ہے، گھر والے اگل بغل اگر جماعت میں صف میں میرے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرا فیلن چھوڑ دیتا ہوں ڈر سے. اس کا سولوشن دیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ جو دھمکیاں ہیں نا کہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے، حقیقت یہ ہے کہ ایک دیوبند میں ابھی میں نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو بھی لیا تھا، یہاں آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں. اس شخص کو یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ اگر تم رفع دین کرو گے اور آمین کہو گے تو آپ کا نام دہشت گردوں میں لکھوا دیا جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے، وہ مسلمان اکرام مسلم کا دعویٰ بھرنے والے، تبلیغی جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اکرام مسلم سے ہمارے یہاں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ارے بھائی، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. مجھے کتنی مرتبہ گالیاں لوگ دیتے ہیں، یہ ہمارے چینل پر آپ دیکھ لیجئے. کئی ہزاروں قسم کی گالیاں آپ کو مل جائیں گی. اور یہ اکرام، ان کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ان کی مسلمانیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یہ گندی سے گندی گالیاں اور برے سے برے الفاظ اور برے سے برے القاب دیتے رہتے ہیں لوگوں کو. ان کے اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بچے، آپ ماشاءاللہ سے 16 سال کی عمر ہے آپ کی، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے اور آپ چھپ کر رفع دین کر رہے ہیں. بہت سے علماء ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں خود دیوبند کا رہنے والا ہوں. بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ابتدا میں چھپ کر رفع دین کرنا شروع کیا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے ہاتھ توڑ دیں گے، ہم آپ کو گھر سے نکال دیں گے، اور بہت سے علماء کو گھر سے بے دخل بھی کیا گیا. جس طریقے سے مکہ مکرمہ سے صحابہ کو نکالا گیا تھا نا، بیوی بچوں تک کے بہت سے لوگوں کو چھین لیا گیا. کئی انٹرویوز میں نے لیے ہیں ایسے لوگوں کے جو کہ جنہوں نے جب وہ دیوبندی تھے اور انہوں نے قرآن و حدیث پڑھی تو انہوں نے دیوبندیت کو جب چھوڑنا شروع کیا تو انہیں کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ کاروان توحید میں آپ کو ایک جھلک نظر آ جائے گی. 5-7 ویڈیوز ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور ہمارے دوسرے چینل پر دیکھ لیجئے گا. البتہ آج جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ رفع دین مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے کوئی مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں. دیکھیے، آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے نا مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین کرنے کی حدیث بھی ذکر کی ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی ذکر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں کیا کرتے تھے رفع دین. جبکہ وہ بہت سارے لوگ کون تھے؟ اگر آپ اندازہ لگائیں
کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں لم یثبت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ترمذی شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب تک کہ آپ ترمذی شریف آپ اپنے گھر میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک کہ یہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ لوگوں کے پاس احادیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ ایک صاحب تبلیغی جماعت کے، وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں تبلیغی نصاب بھی اور حدیث کی کتاب بھی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس منتخب احادیث ہے۔ منتخب احادیث امہات الکتاب نہیں ہے۔ آپ کو جب تک کہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن، یہ جو صحاح ستہ یا ام الکتاب جو وہ ہیں حدیث کی مین بکس، ان کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی عقل میں وہی دیوبندیت رہے گی، وہی حنفیت رہے گی، وہی بریلویت رہے گی، وہی قادیانیت رہے گی۔ جب تک کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو امہات الکتاب آپ کو لانی پڑے گی۔ میں جب دیوبندی تھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی نے مجھے تحفے میں دی تھی، دیوبندی نے، اور یہ ایک دارالعلوم دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے، جن کا نام ہے امیر مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، مجھے یہ کسی نے، پاکستانی ہمارے دوست تھے، تحفے میں لا کر دی تھی، اور اس کتاب میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور مستند کتاب کے لقب سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور دنیا اسلام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ روئے زمین پر بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں، اور علم حدیث میں اس کی نظیر نہیں ممکن۔ اب یہ جو کتاب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، یہ ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو احادیث نقل کی ہیں، جب ہمیں مؤلف اور یہ ناشر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں دس از دی موسٹ آتھینٹک بک آن دا فیس آف ارتھ آفٹر قرآن کریم کے بعد یہ سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے صحیح کتاب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آتھینٹک کتاب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اس کے اندر صحیح احادیث ہیں۔ اگر صحیح احادیث آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ صحیح احادیث اس لائق ہیں کہ شیعہ عمل کرے اس پر یا نہ کرے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کو بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، تب آپ حق پر ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیعہ عمل کرے، دیوبندی عمل کرے یا نہ کرے، حنفی عمل کرے یا نہ کرے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر حدیث صحیح ہے تو شیعہ بھی عمل کرے اور اہل حدیث بھی عمل کرے، دیوبندی بھی عمل کرے، بریلوی بھی عمل کرے، شافعی بھی عمل کرے، حنبلی بھی عمل کرے، جو بھی مسلمان ہے کلمہ گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ اس حدیث پر عمل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناشر بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بات جناب فاضل دارالعلوم دیوبند بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض، یہی وہ کتاب ہے۔ امام بخاری صفحہ نمبر 366، یہاں باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، یہ باب قائم کیا ہے، باب کا نمبر ہے 474، اور رفع یدین اور تکبیر تحریمہ دونوں ایک ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث نمبر 696، پھر اس کے بعد حدیث نمبر 697، پھر اس کے بعد 698، اور پھر اس کے بعد حدیث نمبر 699۔ یہ تمام جو احادیث نقل کی ہیں میں آپ کی خدمت میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مسلمہ نے حدیث بیان کی مالک کے واسطے سے، وہ ابن شہاب سے، وہ سالم ابن عبداللہ سے، وہ اپنے والد سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے، اور اسی طرح جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے ویسے ہی ہاتھ اٹھاتے جیسے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہے، پھر اور اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، پھر رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع یدین کرتے، رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے بھی آپ کہا کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہ رفع یدین سجدے میں جاتے وقت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ
یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ تمام احادیث اور حدیث کی تمام کتابوں پر اے ٹو زی آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب، منتخب حدیث جو حدیث کی کتاب ہے وہ حدیث امہات الکتاب نہیں ہے جو آپ گھر میں رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس منتخب احادیث ہیں. میرے بھائی، منتخب احادیث حدیث کی کلیکشن ہے اور وہ بھی ایک خاص نظریے سے جمع کی گئی ہے. وہ بخاری اور مسلم کے درجے کی کتاب نہیں ہے جو آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں وہ منتخب احادیث کی کتاب ہے. وہ حدیث کی کتاب ضرور ہے، لیکن وہ آپ کو جو بتانا چاہتی ہے وہ نماز کے طریقے کو نہیں بتائے گی. آپ کی نماز کا طریقہ بھی اس میں نہیں ملے گا میرے بھائی. اوکے، ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. صحیح بخاری اگر یہ صحیح ہے تو کیا اسے شیعہ کو عمل کرنا چاہیے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کرنا چاہیے، آپ درست کہہ رہے ہیں. کیا دیوبندی کو اس پر عمل کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے اور دیوبندی کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب جب حدیث صحیح ہو گئی اور محدث نے اپنا حق ادا کر دیا، یہاں جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، مترجم نے کیا کیا ہے، یہاں ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد ایک لائن کھینچی ہے اور یہاں پر پھر انہوں نے تبصرہ لکھا ہے ان احادیث پر. لیکن اللہ گواہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اس تبصرے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رفع دین کرنا شروع کر دوں. بیٹا آپ بھی کان کھول کے سن لیں، اگر یہ آپ کو مجبور نہ کر دے تو میں صداقت اور ایمان اور دیانتداری سے اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو، یا کوئی بھی میرا بھائی اور میری بہن سن رہی ہے، تو ان شواہد کے بعد اور اس تبصرے کے بعد آپ رفع دین کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح احادیث ہیں. اور یہ جو رفع دین کے نہ کرنے کا دعویٰ بھرتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ رفع دین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں. یہاں لائن کھینچنے کے بعد پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے. اب اگر یہ صحیح کتاب ہے تو کیا شیعہ کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیوبندی کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بریلوی کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کہیں گے ہاں کرنا چاہیے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ اس کے قائل نہیں ہیں. اچھا، آگے جا کے کہتے ہیں کہ حنفیہ اس کے قائل نہیں، اور پھر آگے جا کے مزید یہ کہتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں 15 مستند احادیث آئی ہیں. یہ بقول ان کے رفع دین کرنے کے سلسلے میں جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں مترجم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 مستند احادیث آئی ہیں، 15 مستند احادیث آئی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تعداد کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے، مطلب حدیثیں کتنی ہی لے آؤ، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی مکتب فکر کو ہی اسی پر عمل کریں گے اور رفع دین نہیں کریں گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہ. اور بہت ساری جگہوں پر تو تقریر ترمذی میں یہ تو واضح طور پر لکھا ہے کہ یجب علینا تقلید امامنا، حدیث صحیح ہے لیکن ہم اس کے باوجود عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کے مذہب کے ماننے والے ہیں. اچھا، یہاں یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے کی 15 احادیث ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعداد کا معیار نہیں ہے، صحیح حدیثیں چاہے کتنی بھی ہو جائیں. اور آگے جا کر لکھتے ہیں خود ہی حق قبول کر رہے ہیں. اور ترک رفع اگرچہ اسناد اور روایت کے اعتبار سے متواتر نہیں ہے. ترک رفع دین کا ترک کرنا اسناد و روایت کے اعتبار سے متواتر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع دین کرنا اسناد کے متواتر عمل سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ امام ترمذی نے بھی اس میں نقل کر دیا اور عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کر کے یہ صداقت واضح فرما دی ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. اس سے قطع نظر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے قطع نظر آپ علماء دیوبند سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو کیا ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں تو آپ عمل نہ کریں. یہ رفع دین کی حدیثیں کوئی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ فاضل دارالعلوم دیوبند اور علماء امت کا اس میں اجماع ہے کہ اصدق الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض، یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور اوتھنٹک کتاب ہے. تو اس
مختصر سی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے رفع دین کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ رفع دین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ رفع دین کیسے کیا جاتا ہے میں بریف آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، جیسے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ رفع دین ہے جس کو تو سبھی کرتے ہیں۔ پھر آپ جب رکوع میں جائیں گے تب پھر آپ کو ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر رکوع سے جب آپ سر اٹھائیں گے، عورتوں کو مردوں کو دونوں کو، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں نہ کریں، پھر آپ رفع دین کریں۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس طرح سے رفع دین کیا، اور پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو رفع دین نہ کریں، سجدے میں رفع دین نہیں ہے۔ پھر آپ تشہد میں بیٹھ گئے دوسری رکعت کے لیے، اور جب آپ تشہد سے اٹھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں، تو آپ مغرب میں جب کھڑے ہو رہے ہیں تیسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تو اس طریقے سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اتنے بڑے بڑے عالم تھے، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، اور مولانا زکریا، مولانا الیاس، مولانا طارق جمیل، مولانا فلانے اور مولانا مفتی، یہ سب تو نہیں کرتے، تو ان سے کہیے امام بخاری بڑے ہیں یا مولانا زکریا بڑے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں امام بخاری بڑے ہیں۔ امام بخاری تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو جز الرفع یدین ایک اور رسالہ بھی لکھا ہے جس میں تفصیل سے صرف احادیث رفع یدین ہی نقل کی ہیں۔ امام مسلم بڑے ہیں یا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بڑے ہیں؟ آپ یقین کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، یا تذکرۃ الرشید کے مولانا رشید احمد گنگوہی؟ آپ یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ابو داؤد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام رفع دین کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رفع دین کرنے صحیح ہیں اور اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رفع دین اگر کوئی نہیں کرتا ہے اس سے اللہ اس سنت کا آغاز کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کے لیے آسانی فرما دے، اور آپ چھپ چھپ کر نہ کریں، لوگوں کے سامنے کریں۔ جب لوگوں کے سامنے کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ سنت ہے۔ آپ چھپ کر گھروں میں کریں گے، اور یہ ہاتھ کا توڑنا اور یہ گالی گلوچ دینا اور برے القاب سے نوازنا، جہاں مسجد میں بھی ہوا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ تشہد پہ یہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک صاحب کی دہلی کے اندر یہ انگلی ہی توڑ دی تھی کہ تم اس کو حرکت کیوں دیتے ہو تشہد میں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لوگوں کو قرآن اور احادیث پر عمل کرنے میں آسانیاں فرما دے، اور جو لوگ چڑتے ہیں آمین سے، رفع یدین سے یا سنت کے مطابق عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کی اس چڑ کو دور کر دے۔ آپ وہ کریں رفع دین، ہم تو کہیں گے کہ کریں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ کے واسطے چڑے نہیں اس بچے کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو کہ رفع دین کرتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، میں دیوبندی ہوں، اور آپ ہی کا بھائی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو بہت سے لوگوں کے لیے رفع دین اور قرآن و سنت کے قریب تر ہونے کی وجہ بنا دے، اور اس چینل کو اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش دے اور میرے اور آپ کے موازین حسنات میں سے درج فرما دے۔ اگر اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے۔ ہماری آواز جہاں جہاں پہنچے گی، جہاں جہاں اصلاح ہوگی، وہاں وہاں یہ توحید کے پھول کھلیں گے اور خوشبو ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی، اور انشاءاللہ ہماری قبریں بھی خوشبو سے معطر ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو عام کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون